بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الاول درس نمبر 108 میں احتضار کے احکام پر گفتگو ہوگی۔ اس میں احتضار کا مفہوم اور معنی بیان کیا جائے گا، احتضار کی وجہ تسمیہ بھی ذکر ہوگی، اور محتضر کو قبلہ رو کرنے کا جو حکم ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور بعض مستحبات احتضار کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا القول فی احکام الاموات وَهِيَ خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ الْإِحْتِضَارُ وَهُوَ السَّوْقُ أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَثَبَّتَنَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ لَدَيْهِ سُمِّيَ بِهِ لِحُضُورِ الْمَوْتِ أَوِ الْمَلَائِكَةِ الْمُوَكَّلَةِ بِهِ أَوْ إِخْوَانِهِ وَأَهْلِهِ عِنْدَهُ۔ مردگان کے احکام کے بارے میں بحث شروع کر رہے ہیں۔ احکام اموات یعنی مردگان کے احکام، القول یعنی بحث کرنا چاہتے ہیں۔ وَهِيَ خَمْسَةٌ، مردگان کے احکام 5 ہیں۔ الاول الاحتضار، پہلا جو حکم ہے احکام مردگان میں سے وہ احتضار کا حکم ہے۔ وَهُوَ السَّوْقُ، وہ جان کنی کہہ سکتے ہیں، یعنی روح کو جو کھینچا جاتا ہے، روح کو جو نکالا جاتا ہے، اس کو احتضار کی حالت کہتے ہیں، جان کنی کی حالت کہتے ہیں۔ اعاننا اللہ علیہ، اعانا یعنی مدد کرے، اللہ تعالی علیہ اس کام پر، نہ ہماری، وہ جو نہ ہے وہ ضمیر مفعولی ہے، یعنی اللہ تعالی اس وقت ہماری مدد کرے۔ وَثَبَّتَنَا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، بالقول ثابت لدیہ، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت قول ہے اور محکم قول ہے، ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے۔ سمیہ بہی، اب اس جان کنی کے عالم کو احتضار کا نام کیوں دیتے ہیں؟ سمیہ بہی، اس حالت کو، اس جان کنی کو احتضار کا نام دیا گیا ہے، لحضور الموت، چونکہ اس وقت موت حاضر ہوتی ہے اور اس وقت انسان مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ احتضار یعنی حاضر ہونا۔ اول ملائکۃ الموکلۃ بہ، یا اس کو احتضار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ملائکہ موت کے لیے اور جان کنی کرنے کے لیے موکل ہیں، یعنی ان کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے، وہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حالت احتضار کہتے ہیں۔ او اخوانہ و اہلہ عندہ، یا اس کو حالت احتضار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ چونکہ جب انسان کی حالت موت اور جان کنی کا وقت آتا ہے تو اکثر اس کے بھائی بند جو لوگ ہوتے ہیں اور اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں وہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حالت احتضار کہا جاتا ہے۔ تو یہ جناب علی گویا کہ حالت احتضار وہ پہلی حالت ہے احکام اموات میں سے کہ جو اس وقت پیش آتی ہے، جان کنی کا عالم ہوتا ہے، تو پھر اس کے وجہ تسمیہ بھی بتا دی گئی کہ اس کو احتضار کیوں کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس میں جو پائے جانے والے نکات ہیں یا نکات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیں۔ احتضار جان کنی کو اموات یعنی مردوں کے احکام میں قرار دینا یہ مجاز ہے، کیونکہ احتضار حقیقت میں اس شخص کے احکام میں سے ہے جو مرنے کی حالت میں ہے، نہ کہ جو مر گیا ہے۔ تو یہ ابھی تک تو زندہ ہوتا ہے بندہ، تو جان کنی جو ہے اس وقت تو ابھی تک وہ زندہ ہوتا ہے، تو اس کو جو
ہم مردوں کے احکام میں ذکر کر رہے ہیں تو یہ مجاز گوئی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور یہ احتضر یحتضر احتضار بھی باب افتعال ہے، اور اس سے مراد سوق و روح ہے، یعنی روح کا نکلنا، و اخراجها من البدن، اس کا بدن سے نکالنا۔ تو اس کو جو احتضار کا نام دیا گیا ہے تو اس کی مختلف اسباب ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ملائکہ وہ حاضر ہوتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین اور خاص کر امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور روایت میں ہے ما یموت شخص فی شرق الارض او غربها الا ویحضره امیر المومنین، کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو تو امیر المومنین اس کے پاس آتے ہیں۔ فالمؤمن یراہ حیث یحب والکافر حیث یکرہ۔ اچھا، اس مطلب کو بحار الانوار جلد 6 صفحہ 191 میں پورا ایک باب ہے، اور اس میں بہت زیادہ روایات ہیں۔ اب اس کے بارے میں بحثیں ہیں کہ خود امیر المومنین آتے ہیں یا مومن کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ امیر المومنین کو دیکھتے ہیں۔ یہ بحثیں کلام میں یعنی عقائد کی بحثیں، ان کو یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بدایت المعارف عقائد کی کتاب جو ہے نا جی نصاب میں آ گئی ہے، یا باقی جو ہے نا چھوٹی بڑی کتابیں جو عقائد کی بحثوں میں شامل ہیں ان کو وہاں پہ حل کرنا چاہیے، یا حدیث کی بحثوں میں اس کو حل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس مناقشے میں ہم نہیں جانا چاہتے جو متکلمین میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، سوق کا معنی ہوتا ہے ہانکنا اور کھینچنا۔ ساق الماشیتا یعنی اس نے جانور کو پیچھے سے ہانکا، یہ جو ہے نا معنی لغت میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ معنی مراد ہے خروج و روح کا نکلنا یا جان کنی کی حالت۔ تو گویا کہ یہاں پر بھی روح کو ہانک کر جسم سے نکالا جانا مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ نزید وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا ہے شہید ثانی نے کہ خدایا ہمیں قول ثابت پر اور محکم قول پر ثابت قدم رکھ، تو اس سے مراد کلمہ توحید ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کلمے کے ثابت ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ حجت اور برہان کے ذریعے ثابت ہے، یا دل میں اس کو محکم ہونا چاہیے، یا یہ خدا کے نزدیک کیا ہے ثابت ہے۔ اور آخری جو احتمال ہے اس کی بنیاد پر ضمیر جو ہے قولہ لدیہ میں اللہ تعالی کی طرف لوٹے گی۔ قول ثابت کی تفسیر بعض نے ولایت اور محبت اہل بیت کے ساتھ بھی کی ہے، تو یہ جیسے شارحین ہیں انہوں نے بہت سارے اس میں باتیں کی ہوئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی، یہ جو احکام مردگان ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل دے دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مردگان کے احکام ہیں کچھ واجب ہیں اور کچھ مستحبات ہیں۔ خود محتضر جو مرنے جا رہا ہے اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، کچھ دوسروں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ تو جو خود جان کنی کی حالت میں ہے، جو انسان یعنی کہ مریض سنگین مریض ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اس پر کچھ واجبات ہیں، ان کو بھی بیان کرنا چاہیے تھا، شہید نے ان کو بیان نہیں کیا۔ اشارہ کریں گے ہم۔ سب سے پہلے اس پر واجب ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ جو ہے نا جی کیا ہے، واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے۔ اس کے اوپر آیات قرآنی دلیل ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم آیت نمبر 8، کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اور دوسری آیت توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، اے مومنو تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ۔ تو یہ وجوب توبہ پر دلالت کرتی ہے، جب انسان کو گناہان کبیرہ یا صغیرہ ہوں تو پھر اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ صرف مرض کے وقت بھی نہیں ہے بلکہ ہر وقت اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ روایات اس پر بہت زیادہ ہیں، اور توبہ کی حقیقت کیا ہے، ندامت و پشیمانی، فقط استغفر اللہ کرنا نہیں بلکہ جو ہے نا جی اس میں کیا ہے، ندامت قلبی، یعنی ایسا نہیں کروں گا، میں بہت ہی اس پر پشیمان ہوں۔ اور اس پر روایات دلالت کرتی ہیں، صحیح ابن ابی عمیر ہے علی احمسی سے، اور اس نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی
کفا بالندم توبتان، اور یعتبر فیہا العزم علی ترک العود الی المعصیت، اور اس میں شرط ہے کہ دوبارہ معصیت نہ کرنے کا عزم کرے، اور بہار میں بھی اس کو مفروغ عنہ قرار دیا، یعنی اس کو یقینی قرار دیا ہے۔ اور مریض پر واجب ہے کہ جب اس پر موت کی نشانیاں ظاہر ہوں تو حقوق الناس جو واجب ہیں ان کو ادا کرے، امانتیں اور جو اس کے پاس ہیں ممکنہ طور پر ان کو واپس لوٹائے، ورنہ وصیت کرے۔ یہ سب واجب ہیں، چونکہ واجب کا لوٹانا دوسروں کے جو حقوق ہیں یہ واجب ہوتا ہے۔ اور فقہ میں بھی باب وصیت وغیرہ میں مفصل طور پر اس کی بات آگے آنے والی ہے۔ اور واجبات جس طرح حقوق الناس کی وصیت کرنی ہوتی، اسی طرح حقوق اللہ جو واجب ہیں ان کی بھی وصیت کرے۔ جیسے واجبات ہیں نماز، روزہ، حج وغیرہ، جب اس کے پاس مال ہو، اسی طرح نماز، روزہ جو اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے قضا کرنی ان کو بھی بتائے، اور اسی طرح اس کو بتائے کہ اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ مفت میں کوئی پڑھ دے، تو بہرحال وصیت کرنا واجب ہے احتیاطاً۔ اچھا، مریض کے لیے مستحب ہے کہ وہ اللہ کا حمد کرے، شکر کرے، کیونکہ مرض جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس میں گناہان معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ روایات بہت زیادہ ہیں اس کی، ابواب احتضار میں باب نمبر 1 میں اس کی بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ اب وقت نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کیا کریں، سب کو بیان کریں۔ تو بہرحال فرمایا انین المؤمن تسبیح و سیاحہ تحلیل و نومہ علی الفراش عبادت و تقلبہ من جنب الی جنب جہاد فی سبیل اللہ تتناثر الذنوب منہ کورق الشجر، یعنی یہ عبادت ہے، اس کی تسبیح ہے، یہ جو اس کو تکلیف ہوتی ہے مرض میں اور بیماری میں، اور اس سے گناہ جڑتے ہیں، اور بہت زیادہ روایات ہیں، ان کو اسی حدیث کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے، ہم اختصار پر بنیاد رکھتے ہیں۔ اچھا، مرض کو چھپانا مستحب ہے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بشیر دہان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، تو گویا کہ وہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایما عبد ابتلیتہ ببلیہ فکتم ذلک وعدہ ثلاثا ابدلتہ لحما خیرا من لحمہ ودما خیرا من دمہ وبشرا خیرا من بشرہ فإن ابقیتہ ابقیتہ ولا ذنب لہ وإن مات مات الی رحمتہ۔ اب جن کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ مرض دینا اور یہ سارے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ شکوے نہ کرے بلکہ اس پر شکر خدا انجام دے۔ اور بھی روایات ہیں، یہ جناب علی باب نمبر 3 میں ہے ابواب احتضار کے، اور ایک روایت باب نمبر 5 میں ہے، بہت زیادہ اس میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، اپنے مومن بھائیوں کو جو مومن ہوتے ہیں ان کو اپنی مرض کا اعلام کرے، بتائے، تاکہ وہ دعا کریں، اس کی عیادت کریں اور وہ بھی ثواب حاصل کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی مستحبات میں سے ہیں۔ اب جو چیزیں دوسروں کے ساتھ ہے کہ وہ احتضار کی حالت میں ان کے لیے وہ جان کنی والے کے ساتھ انجام دے، ان میں سے پہلا کیا ہے، اب ہم آتے ہیں حالت احتضار کے احکام کی طرف۔ محتضر کو قبلہ رو کرنا واجب ہے، وَيَجِبُ كِفَایَةً تَوْجِیہُهُ أَیِ الْمُحْتَضَرُ الْمَدْلُولِ عَلَیْهِ بِالْمَصْدَرِ إِلَى الْقِبْلَةِ، یعنی واجب ہے محتضر کو، یعنی جو جان کنی کی حالت میں ہے، اس کو قبلہ رو کرنا۔ توجیہہ، یہ لفظ محتضر ہوگا چونکہ یہ ہو ضمیر سے جو ہے نا جی بدل واقع ہو رہا ہے۔ واجب ہے کفائی طور پر اس کو قبلہ رو کرنا۔ اب ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ اسی احتضار سے جو محتضر سمجھا جا رہا تھا اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ المحتضر المدلول، اس کو ویسے ٹھیک کر دیتے ہیں، المدلول ہوگا لفظ، یعنی واجب ہے قبلہ رو کرنا، واجب کفائی ہے حالت احتضار میں، واجب کفائی ہے محتضر کو رو با قبلہ کرنا، مشہور کے نزدیک، فی المشہور، مشہور کے نزدیک۔ کیسے اس کو قبلہ رخ کریں؟ بِأَن يُجْعَلَ عَلَى ظَهْرِهِ
وَيُجْعَلَ بَاطِنُ قَدَمَيْهِ إِلَيْهَا، یعنی اس کو روبہ قبلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محتضر کو پشت کے بر لٹا دیا جائے اور اس کے دونوں پاؤں کے تلووں کو قبلہ کی طرف قرار دیا جائے، بِأَن يُجْعَلَ عَلَى ظَهْرِهِ، کہ اس کو پشت کے اوپر قرار دیا جائے، یعنی پشت کے بال اس کو لٹا دیا جائے، وَيُجْعَلَ بَاطِنُ قَدَمَيْهِ إِلَيْهَا، اور اس کے پاؤں کے تلوے جو ہیں جو باطنی حصے ہیں تلوے، ان کو قبلہ کی طرف قرار دیا جائے، بحیث لو جلس استقبل، اس طرح اس کو لٹایا جائے کہ اگر وہ بیٹھ جائے تو سیدھا اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ یہ جو ہے نا جی ایک واجب ہے مشہور علماء امامیہ کے نزدیک، قبلہ رخ کرنا اس کو واجب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مریض ہے اب اس کو پشت کے بال لٹائیں گے اور اس کے قدم ادھر ہوں گے، اور اس طرح اس کو لٹائیں گے کہ اگر وہ سیدھا بیٹھتا ہے تو اس کا منہ کیا ہو قبلہ کی طرف ہو۔ لا فرق فی ذلک بین الصغیر والکبیر، اور اس میں چھوٹے بڑے میں بھی فرق نہیں ہے، یہ وجوب مختص نہیں ہے چھوٹے اور بڑے کے ساتھ، یہ تو واجب ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ ولا یختص الوجوب بولیہ، اور یہ وجوب، یہ جو واجب ہے اس کو قبلہ رخ لٹانا، یہ اس کے ولی کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، مریض کے وارثوں کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، بلکہ بل بمن علم باحتضارہ وان تؤکد فیہ وفی الحاضرین، بلکہ جو بھی اس کے احتضار اور جان کنی کی حالت کو جانتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو قبلہ رخ لٹائے، وان تؤکد فیہ، اگرچہ کہ اس کے ولی اور وارثوں پر زیادہ تاکید ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں، اگرچہ شرعاً ولی، وفی الحاضرین، اور جو اس کے پاس حاضر ہوں ان میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ پس یہ پہلا واجب ہے کہ یہ جو شخص ہے جان کنی کی حالت میں اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے، یہ مشہور کا فتویٰ ہے اور اس کی کافی تاکید کی گئی ہے، اور بعض علاقوں میں تو اس پر پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کرتے ہیں آپ، مرنے والے کو آپ اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پاؤں قبلہ کی طرف نہیں کرتے، بلکہ ائمہ اہل بیت کی تاکید کے مطابق اس کو اس طرح لٹاتے ہیں کہ اگر وہ سیدھا بیٹھے تو اس کا کیا ہو، رخ قبلہ کی طرف ہو۔ ایک تو یہ مشہور کا نظریہ ہے جیسا کہ شہید کی عبارت میں بھی ہے، اور اس کی دلیل ہے جناب علی موثقہ معاویہ بن عمار کوفی صحاباتی، سال تو اب عبداللہ عن المیت، میں نے امیر المومن امام صادق علیہ السلام سے میت کے بارے میں سوال کیا، فقال استقبل بباطن قدمیہ القبلۃ، اس کے قدموں کے جو تلوے ہیں اس کو قبلہ کی رخ کریں، یعنی اس طرح اس کو لٹائیں کہ اگر بیٹھ جائے تو پھر اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اچھا، مرسل شیخ صدوق ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، داخل رسول اللہ علی رجل من ولد عبد المطلب وهو فی السوق، کہ نبی اکرم عبد المطلب کی نسل میں سے ایک شخص کے پاس گئے، وہ جان کنی کی حالت میں، وقد وجہ لغیر القبلۃ، اس کو قبلہ کے علاوہ لٹایا گیا تھا، فقال وجہوہ الی القبلہ، اس کو قبلہ رخ لٹاؤ، فإنکم اذا فعلتم ذلک اقبلت علیہ الملائکہ، جب تم ایسا کرو گے تو ملائکہ اس کے پاس آئیں گے، وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم کرے گا، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَض، تو پھر اس کی جان کنی میں آسانی ہوگی اور اس پر مسلسل رحمت ہوگی۔ اچھا، سلیمان بن خالد کی روایت ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول اذا مات لأحدکم میت فسجوہ تجاہ القبلۃ، جب کوئی مرنے لگے تو پھر اس کو قبلہ رخ لٹاؤ، کذالک اذا غسل یحفر له موضع المغتسل تجاہ القبلۃ، اسی طرح جب اس کو غسل دینے لگو تو بھی اس کو قبلہ رخ لٹاؤ، فیکون مستقبلا بباطن قدمیہ ووجہہ الی القبلۃ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روایات کیا ہے موجود ہیں اہل بیت کی طرف سے، اور اس کی وجہ سے یہ مشہور فتویٰ ہے۔ اچھا، سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی خلاف اور نہایہ میں محقق ہلی معتبر میں اور دوسری ایک جماعتی سے استحباب سمجھتی ہے، اور ان روایات کے بارے میں ان کی تحقیقات ہیں، تو معتبر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات منقول ہیں سند کے لحاظ سے ان میں ضعف ہے، اور یہ حد وجوب تک بھی نہیں پہنچتی، بلکہ مرسلہ میں
استحباب کا جو ہے نا اشارہ ہے، چونکہ اس میں تعلیل بیان ہوئی ہے، تو اس پر بھی جواب دیا جاتا ہے کہ ہمیشہ تعلیل استحباب کا فائدہ نہیں دیتی، اور اسناد کے حوالے سے بھی کثرت اور ان کی شہرت جو ہے نا اس کا جبران کرتی ہے۔